کی تعریف ہو، نام کے بزرگ بھلے اور جلالی نام کا شکر ہو۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ تیرا شکر، تیرا شکر، یسوع کی تعریف، یسوع کی ستائش، یسوع کے نام میں فتح، یسوع کے زوراور نام میں برکت کو چاہتے ہیں خدا۔ آئیے پلیز مانگنا شروع کیجیے، آئیے شکر گزاری کرنا شروع کیجیے یسوع مسیح کے نام میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، اسی کے ذریعے اور اسی کے لیے وجود میں آئی ہے۔ ہر ایک چیز اس کی قدرت کے کلام کے وسیلہ سے ترتیب میں آئی ہے۔ تو آئیے شکر گزاری کیجیے، آئیے بولنا شروع کیجیے۔ ہاللیلویا۔ اب آپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، تیرے ہی بزرگ نام کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ تو نے مجھے چنا، تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے کھڑا کیا تاکہ قوموں کو، قبیلوں کو، نسلوں کو تیرے فضل عظیم کی بشارت دی جا سکے۔ او تیری نجات کے کلام کا پرچار کیا جا سکے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آج کے دن کے لیے بھی تیری اس حضور میں آتے ہیں۔ فضل بخش دے، گواہیاں اور قدرت خدا ان تیرے لوگوں پر آ کے ٹھہرے، اور یسوع کے نام میں خدا و جلالی کام آمین آمین۔ آئیے میں سفر غلطی تیسرا باب اور 13 آیت کھولی۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا تھا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے اکثر اس بات کو سوچتے رہتے ہیں کہ اگر خدا کو سب کچھ پتا تھا تو پھر خدا نے لعنتوں کو اور بیماریوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر میرے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ اور یہ زیادہ تر ہم اس وقت سوچتے ہیں جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، جب چاروں طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں اور جب کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں بن رہا ہوتا، تو پھر یہ سوچ اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اگر خدا تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، زندگی اور موت تیرے پاس ہے، تو ہی اٹھاتا ہے، تو ہی گراتا ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی سرفراز کرتا ہے، تو پھر میں کیوں مایوس ہوں، میں کیوں جھگڑا ہوا ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میری سچویشنز اور میرے حالات جو سالہ سال سے ایسے چل رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ خدا حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، وہ کیا مسیح کس لیے، کن کے لیے لعنتی بنا؟ اور اس نے ہمیں مول لے کر اس نے ہمیں خریدا ہے، اور کیوں خریدا ہے؟ تاکہ شریعت کی لعنت سے چھڑائے، تاکہ شریعت کی لعنت سے چھڑائے۔ غور کیجیے، مسیح ہمارے لیے کیوں لعنتی بنا؟ کیونکہ پہلے دن سے زمین لعنت زدہ ہے، اور خیال یہ سوچئے کہ خدا نے لعنت کی تھی، خدا نے کہا جب نافرمانی ہوگی، جب گناہ ہو گیا تو خدا نے زمین پر لعنت بھیج دی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو ایک طرف برکت دے رہا ہے، دوسری طرف لعنت بھیج رہا نہیں؟ اور اگر وہ لعنت بھیج رہا ہے تو پھر مسیح کو کیوں ہمارے لیے لعنتی بنا رہا؟ وہ ہماری لعنتیں اپنے اوپر کیوں لے رہا؟ اور ہمیں کیوں شریعت کی لعنت سے چھڑایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ کیا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے کلام کی سچائیوں سے واقفیت۔ غور کیجیے، جب خدا نے اسٹارٹ میں زمین و آسمان کو بنایا تو وہاں پر لکھا ہے زمین ویران و سنسان تھی،
زمین کیا تھی؟ ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت میں بول رہا ہوں. سب کچھ اندھیر کو تباہی اور بربادی تھی. لیکن پھر خدا نے 6 دن کے اندر چیزوں کو تخلیق کرنا شروع کر دی اور جیسے جیسے چیزیں بنتی خدا ان کے بارے میں کہتا اچھا ہے. اب پیدائش کے پہلے چیپٹر کو ضرور پڑھیں. وہاں پر لکھا جب خدا نے زمین و آسمان کو بنایا اور سو پہلا دن ہوا تو اس نے کہا اچھا ہے. جب اس نے دوسرے دن کو بھی بنایا, دوسرے دن چیزیں تخلیق کی, پھر اس نے کہا اچھا ہے. تیسرے دن اس نے پھر چیزیں تخلیق کی, اس نے پھر کہا اچھا ہے. لیکن جب 6 دن لاسٹ میں اس نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے. خدا اچھا اور بہت اچھا کریٹ کر کے کیسے لعنت بھیج سکتا؟ خدا کیسے نسل در نسل لعنت کو ہماری زندگی میں داخل کر سکتا؟ اور اگر وہ کر رہا ہے تو پھر مسیح کو کیوں بھیج رہا ہے؟ غور کیجیے. اس کی بڑی وجہ ہم خود ہیں, کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے اسے بہترین کے لیے بنایا. خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کو برکت دی اور کلام میں لکھا پھلو پھولو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. خدا چاہ رہے ہم بابرکت, ہم زوراور ہوں, ہماری وسیلہ سے زندگی اور زمین کے ہر ایک جنس ہر ایک چیز پر ہمارا کنٹرول ہو, ہماری اتھارٹی ہو اور ہمارے وسیلہ سے جس زمین معمور و محکوم ہو. یہ خدا کا ابتدائی پلان ہے جو پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں. اور اس سے بھی خوبصورت چیز یہ ہے کہ ایک یہودی اسکالر نے جو انگلش بائبل کی ٹرانسلیشن کی تو اس نے کہا the blessed one create the blessings. جو بابرکت تھا اس نے برکت کو ہمارے لیے بھیجا. جو بابرکت تھا اس نے ہمارے لیے برکت کو بھیجا ہے. اس نے سب چیزوں کو برکت دی ہے. لیکن اگر اس نے سب چیزوں کو برکت دی تو پھر یہ لعنت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ استثنا 28 باب کو پڑھا جائے تو اس کی 1 سے 15 آیت میں برکتیں ہیں اور 16 سے آنورڈ لعنتیں ہیں. اور لعنتوں کا سب کا پکچر ایک ہی ہے. اس کے پیچھے 3 رویا ہے. اس کے پیچھے سب سے بڑی لعنت جو کام کر رہی ہے وہ غربت ہے, اور غربت کے پیچھے بیماری ہے, اور پھر لڑائی جھگڑے اور سب کچھ. لیکن یہ سب کچھ اگر لعنت کا حصہ ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں کیوں, ہماری زندگیوں پر کیوں یہ لعنت؟ اس کی بڑی وجہ میرے سے ہمارے اندر کے اپنے الفاظ ہیں. یاد رکھیے, آدمی کو باہر سے کوئی چیز لاحق نہیں ہوتی, بلکہ آدمی کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اس کے لیے چیلنج ہے. بعض اوقات جو چیزیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی, بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, جو اندر ہی کھائی جاتی ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پوچھیں. اگر آپ کی اسکن کے باہر زخم ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ اس سے ریکور کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی باڈی کے اندر ٹیومر ہے, جو آپ کے جسم کے اندر بیماری چل رہی ہے جس کا آپ کو معلوم نہیں, وہ زیادہ لیتھل ہے, وہ زیادہ کریٹیکل ہے, وہ زیادہ جان لیوا ہے. اس لیے یسوع نے کہا آدمی کے اندر جو کچھ آتا ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتا, بلکہ آدمی کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اسے ناپاک کرتا ہے. غور کیجیے, خدا نے بڑا اسپیسیفکلی اپنے قانون کو, اپنے لا کو پیدائش کی 3 باب میں سکھایا تھا آدم کو کہ تو سب کچھ کھانا, لیکن درخت کے درمیان میں سے یہ پھل نہیں کھانا. God specifically told him, اس نے خاص طور پر بتایا. لیکن جب اس نے خاص طور پر بتایا تو اس کے ساتھ ہوا کھڑی تھی. وہ ہوا کے ساتھ ہی کھڑا تھا جب ابلیس آ کر اسے گمراہ کر رہا تھا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے آدم اور ہوا اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے. جب سرپٹ نے, جب شیطان نے آ کر گمراہ کرنا شروع کیا تو آدم نہ لکھ رہا تھا, وہ سن رہا تھا, لیکن اس نے خدا کے کلام کی بجائے, خدا کے منہ کی باتوں کی بجائے شیطان کی باتوں کو اولویت دی ہے, اور اس کے اندر لالچ پیدا ہوا ہے. یاد رکھیے
मरकस की इंजील उसके 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा गौर करो, तुम क्या सुनते हो? आप क्या सुन रहे हैं? आपकी आंखें क्या देख रही हैं? आपके कान क्या सुन रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? ये चीजें मैटर करती हैं। इमसाल 18 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, मौत और जिंदगी जुबान के कंट्रोल में। खुदा ने आपको बरकत के लिए क्रिएट किया हुआ है और ये बरकत आपकी जिंदगी पर बाय बर्थ फैली हुई है। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप भरें, आप फूलें और जमीन को मामूर और महकूम करें। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप रूल करें। खुदा ने आपको इसलिए मसीह किया है, आपको मसीह घराने में पैदा किया है। आपको इसलिए कहा है क्योंकि आपके बारे में खुदा ने कहा है आप बरकजीदा नस्ल है, आप खुदा की चुनिंदा कौम है, आप शाही कायनों का फिरका है। लेकिन क्या हमें मालूम? अगर नहीं मालूम तो प्लीज इसको लीजिए अपनी जिंदगी में, इसे एक्सेप्ट कीजिए। अमाल की किताब में शागिर्दों के और रसूलों की कामयाबी का राज यही था, जो कुछ वो सुन रहे थे वो उस पर रिएक्ट कर रहे थे। उसके 4 बाब और उसकी 1 आयत को पढ़िए, वहां पर लिखा है वो खुदा के भरोसे पर दलेरी के साथ, वो खुदा के भरोसे पर दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुना रहे थे और जो कुछ वो सुनाते थे खुदा मौजूद और निशानात के साथ उसको साबित कर रहा था। They were speaking the word of God. वो खुदा का कलाम जब बोल रहे थे, वो खुदा के मुंह की बातें जब बोलते थे, तो फिर खुदा भी उसी टाइम उनकी जिंदगी में रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा था। वो दलेरी के साथ बोल्डली, आज हम दलेरी के साथ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे। हम हाफ कंप्रोमाइज हैं, हम अधूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कंप्रोमाइज के साथ खुदा के कलाम को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। इसलिए आज हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स भी पूरे नहीं आ रहे। हालांकि कलाम में लिखा है यीशु हमारे लिए लानती बन गया है, मसीह हमारे लिए लानती बना, उसने लानत को हमारी जिंदगी से उठा लिया। याद रखिए, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर इसलिए आता है कि वो चुराए, मार डाले और वो हलाक करे। आज भी चोर चोरी करने के लिए तैयार है। वो किस चीज की चोरी कर रहा है? खुदा के कलाम की। कि जब हमें यही नहीं पता कि जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है, मौत और जिंदगी हमारे जुबान में है, तो हम जो कुछ बोलेंगे वो हमारे साथ होगा। यीशु ने नहीं कहा जो मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध जाएगा। कभी बने थे? अगर नहीं बांधे तो you're missing your power। आप अपनी अथॉरिटी को खुद मिस कर रहे। खुदा ने आदम को ऑथराइज किया था, उसने कहा जमीन पर हर चरिंद परिंदे पर, आसमान के तमाम परिंदों पर और पानी के नीचे तमाम मखलूकात पर, हर चीज पर तुम इख्तियार रखोगे। यू हैव द अथॉरिटी, तुम्हारे पास इख्तियार होगा। अगर आदम के पास इख्तियार था तो उसने फिर सांप को छिड़का क्यों? और ये गला सुनता रहे, खुदा ने उसे अथॉराइज नहीं किया। जब उसने उसे पैदा किया तो पैदाइश 1 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को पढ़े, वहां पर लिखा खुदा ने अब्राहम को अथॉरिटी दी। उसने कहा जमीन पर, तमाम जमीन पर, हर एक जानदार चीज पर तेरा इख्तियार है। तो पैदाइश 20 बाब में लिखा है इब्लीस सांप के रूप में हवा के पास आया, और जब वो सांप के रूप में हवा के पास आया तो आदम उधर ही था, उसको चाहिए तो उसे डाले, लेकिन खुदा ने उसने कलाम को रद्द किया। लेकिन फिर भी खुदा ने लानत को नहीं भेजा। अगर खुदा ने लानत को भेजा नहीं तो फिर अदर जो क्यों करेगा? फिर खून पसीने की कमाई के लिए है सवाल। फिर औरत के दर्द को क्यों बढ़ा दिया? इन सब के पीछे पैदाइश 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत आप लिखा है, जब तक जमीन है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और गर्मी, जाड़ा और तपश कभी माकूफ नहीं होंगे। हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप हर अमल का रद्द अमल है मेरे अज़ीज़ों। आप जो काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपने उसका हिसाब देना है।
یسوع جب منادی کر رہا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا ہر وہ نکمی بات جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے تمہیں اس کا حساب دینا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں پورے دن میں، پورے ویک میں، پورے مہینے میں، پورے سال میں، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے ریزلٹس آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ لکھا آدمی جو کچھ بیجے گا وہی کچھ کاٹے گا. اگر آپ نافرمانی کی فصل کاٹ رہے ہیں تو نافرمانی کے ساتھ نالتے بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، اگر آپ اس کے حکموں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اپنی مرضی کر رہے ہیں تو آپ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ خدا کے اس بابرکت پلان کو بھی مس کر رہے ہیں جس کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنا آسمان کھولے گا. میرے ساتھ یسایہ 59 باب کو کھولیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ بڑھا نہ سکے؟ کیا اس کا کان بھاری کہ وہ دعا کو سن نہ سکے؟ لیکن لکھا ہے دوسرے میں تمہاری بد کرداری نے آپ کو جو رول دیا گیا وہ رول پلے نہ کرنے کی وجہ سے. بد کرداری مطلب رانگ ایکٹس. آپ کا جو کردار تھا زمین پر، آپ وہ جب کردار پورا نہیں کر رہے بلکہ اس کے اپوزٹ چل رہے تو خدا کرے تمہاری بد کرداری نے. ہمیں بعض اوقات چیزوں کا مطلب کا ہی نہیں پتا ہوتا. اے جنوں مرضی وہ بڑا بدکار ہے، وہ بڑا پتی ہو بھائی غور کریں. رانگ ایکٹ ہے. خدا نے آپ کو ہیرو بنایا، ویلن بن کے زندگی گزاری، یہ آپ کی بد کرداری ہے. خدا نے آپ کو بائی ڈیفالٹ یسوع مسیح میں ہر طرح کی روحانی اور آسمانی اور جسمانی برکت سے بخشا ہوا، معمور کیا ہوا، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کی بد کرداری ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے تمہاری بد کرداری نے تم سے ان اچھی چیزوں کو دور کر دیا ہے. آپ سے وہ اچھی چیزیں دور ہو گئی ہیں کیونکہ آپ کو جو رول دیا گیا ہے وہ نہیں ہے. آپ رول پلے نہیں کر رہے. اور آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کا رول کیا ہے؟ یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب. خدا کا کام یہ ہے کہ جس نے جس کو بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. You have to believe him. آپ نے اس کی منہ کی باتوں پر، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے. یہ اس کا کام ہے جو زمین پر مجھے اور آپ کو سونپا گیا. غور کیجئے گراسینیوں کے علاقہ میں جس کو بدلوں نے اس قدر برا حال کیا تھا وہ کپڑے نہیں پا سکتا. اس کا ننگ تھا، ہر آدمی دیکھ رہا تھا. اس کو زنجیروں سے جکڑا گیا تھا، اس کو اپنی فیملی سے دور تھا. اس قدر شیطان نے اس کا برا حال کیا تھا. لیکن جب یسوع نے اس کو چھڑایا تو یسوع نے صرف اسے ایک ہی اسائنمنٹ دی اور اس نے کیا کہا؟ مرکز 5 باب کو کھول کے پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہوا یسوع نے کہا جاؤ خدا کے ان بھلے کاموں کی ساری دنیا کو جا کر منادی کرو. انہیں بتاؤ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے. جا کر بتاؤ I was a loser. میں ہارا ہوا تھا لیکن خدا نے مجھے ونر کر دیا. میں مر رہا تھا، مجھے خدا نے زندہ کر دیا. یہ ہماری اوپر ذمہ داری، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے. لیکن جب ہم اپنا رول نہیں کرتے، ہم خدا کی لائق طور پر اس کی تمجید نہیں کرتے اور اس کے جلال کو نہیں پہچانتے تو کلام میں لکھا ہے رومیو 1 باب اور اس کی 20ویں آیت میں 18ویں آیت میں خدا نے بھی پھر انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے. جنہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں خیر سب ہے. تو پھر خدا ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے. میرے پھر خدا ہمیں اس لعنت سے، جس لعنت سے یسوع مسیح نے چھڑایا ہے، وہی لعنتیں ہماری زندگی پر حملہ آور بھی ہوتی ہیں، ہمیں جکڑتی بھی ہیں اور ہمیں کوئی نکلنے کی راہ بھی نہیں نظر آتی. آج نسل در نسل لعنتیں ہمارے خاندانوں کو جکڑے ہوئے، ہماری فیملیز کو جکڑے ہوئے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو جکڑے ہوئے اور یہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی. اس کی وجہ کیونکہ نہ سنگل باری ایک آدمی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، ایک آدمی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے. کیا یہاں پر کوئی ذمہ داری لے رہا؟ خالی گلا نہیں بلکہ عمل کرنا.
کہ لکھا ہے کلام کو سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. اور جو شخص کلام کو صرف سنتا ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جو اپنی ظاہری صورت شیشے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے. یہ یعقوب کی کتاب میں لکھا ہوا. ہم میں سے بہت سارے صرف کلام کو سننے والے لیکن ہم ایکٹ نہیں کر پا رہے. اور جب ایکٹ نہیں کر پا رہے تو ابراہیم کی جو برکتیں ہیں جو غیر قوموں تک پہنچی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے. پلیز اس بات کو لیجیے اپنی زندگی میں. خدا کبھی کسی پر لعنت نہیں بھیجتا. خدا کبھی کسی پر بیماری نہیں بھیجتا. خدا کسی پر آزمائشیں نہیں بھیجتا. یعقوب پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور کامل انعام. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام. اگر کوئی اچھی چیز آپ کی زندگی میں ہے, اگر کوئی پرفیکشن ہے تو وہ آسمانوں کے باپ کی طرف سے, وہ نوروں کے باپ کی طرف سے. صرف اور صرف آسمانی باپ نے آپ کی زندگی میں رکھی ہوئی ہے. پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے خدا نے ہمیں ہر چیز بکثرت لطف اٹھانے کے لیے بخشی ہے, انجوائے کرنے کے لیے دی ہوئی ہے ہر چیز زمین پر. اور اگر آپ کے پاس وہ ہر چیز نہیں ہے انجوائے کرنے کے لیے تو there is something wrong. پھر کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں. اس کے لیے پھر آپ کو اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے. کیونکہ یسایہ 58 باب واضح طور پر کہہ رہا ہے, 59 چیپٹر واضح طور پر کہہ رہا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے, اس کا کان بھاری نہیں ہے. اگر خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں, اس کا کان بھاری نہیں ہے, تو پھر وجہ کیا ہے؟ ہماری بد کرداری. ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے ہم ریجیکٹڈ ہیں. میرے ساتھ یسایہ 58 باب کھولیے گا. اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور موسم کہے اور اس کی تعظیم کرے, اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے, تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا, کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. غور کیجئے خدا کے منہ سے کیا ارشاد ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ اگر تو سبت کے دن اپنی خوشی کا طالب نہ ہو, اپنی راحت اور اپنے سکون کے لیے, اپنی ضرورتوں کے لیے سبت کو نہیں انجوائے کرے, بلکہ خود ان سب چیزوں سے تو دستبردار ہو جائے, ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف تو خدا کے لیے الگ ہو جائے. سبت کے دن صرف سنڈے کی بات ہے, تو پھر ایک اتوار ہی خدا کو اگر آپ دینے لگ پڑے تو خدا کہہ رہا ہے میں تجھے دنیا کی بلندیوں کو لے چلوں, میں تجھے دنیا کی. ایسے تو آدمی پوری عبادت نہیں کرتا, ادھر بھی مشین لائی ہوئی کپڑے دھو کے جا رہے ہیں, منڈے کا میچ ہو جائے اس سنہا تنگ نہیں کی. ہاؤ کین اٹ از پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل میری ایک بہن کے میرے بیٹے کے لیے دعا کرے, میں کہا کیا ہوا؟ اور کہہ رہی نوکری نہیں مل رہی. میں کہا اچھا, کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ کہ 4 سال ہو گئے اسے نوکری نہیں مل رہی, تو اب اس کو چکر آتے ہیں اور اس طرح لگتا ہے اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہے, آنکھوں کے آگے دے رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر نے چیک کیا رپورٹ ہے سارا, آئے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور چیزیں اس سے رک جاتی ہیں. تو میں کہیں جو لگ رہا ہے کچھ شیطان ہی پھر چل رہا ہے, یہ ہو رہی ہیں کاروائیاں شیطان کی ہیں. تو وہ کہتی نہیں دعا بڑی کرنا چاہیے, بائبل بھی پڑھنا چاہیے. تو میں کہ چرچ کے لیے جانا ہے, نہیں وہ چرچ نہیں جانا, کہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہے. میں کہ جی دعا بڑی کرتا ہے اور بائبل بھی بڑی پڑھتا ہے, پھر نوکری کیوں نہیں لگتی, آنکھوں میں نیرا کیوں آ گیا, بی پی کیوں ہائی ہے, رپورٹاں بھی ساتھ ہیں.
نگلا کے پھرنا ہے نہیں، پیسے دعا تو باقی روز کرنا چاہیے، بائبل بھی بڑی پڑھنا ہے، تو میں کہتا ہوں چرچ بند ہو جانے چاہیے، گھروں میں دعا ہو جانی چاہیے۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، بہت سارے لوگ یہ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا کوئی فارمولا نہیں ہے، دعا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ خدا آپ کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی حالتوں کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے آپ کس رویے کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ملون ہے وہ آدمی جس کا توکل انسان پر ہے۔ آج ہم انسانوں پر توکل کر رہے ہیں، آج ہم ناراستی کی دولت پر توکل کر رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں یسوع نے ایک تمثیل سنائی۔ اس نے کہا ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک مختار تھا جو اس کا مال لٹاتا تھا اور اڑا دیتا تھا۔ اس کو لوگوں نے شکایت کی کہ جو تیرا نوکر ہے، جو تیرا مختار ہے، جو تیرا اکاؤنٹنٹ ہے، جو تیرے پیسوں کا حساب کتاب کرتا ہے، اس نے فراڈ کرنا شروع کیا۔ تو بادشاہ نے اسے بلایا، اس نے کہا تو آ کے اپنی مختاری کا حساب دے کہ تو کس میں کاروبار کر رہا ہے، مجھے اپنی بکس دکھا کے اب باقی تو فراڈ کر۔ اب اسے پتہ چل گیا کیونکہ وہ واقعی بے ایمانی کر رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، قلم میں لکھا، اس نے کہا مزدوری مجھ سے ہوگی، مزدوری مجھ سے ہوگی نہیں، اور زمین مجھ سے کھودی نہیں جائے گی، اور بھیک مجھ سے مانگی نہیں جائے گی۔ مزدوری تو میں کر نہیں سکتا اور بھیک تو میں مانگوں گا نہیں، کیونکہ میں نے تو ساری اوپر عیاشی کی ہے۔ تو اس نے سوچا اور پھر اس نے بادشاہ کے قرضداروں کو بلانا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے کو بلایا اور اس نے کہا تیرے میرے مالک پر کتنے آتا ہے؟ اس نے کہا 100 توڑے آتے۔ اس نے کہا ایسا کر 50 توڑے لکھ لے۔ اس نے دوسرے کو بتایا، دوسرے کو بلایا، اس نے کہا میرے مالک کا 100 من تیل مجھ پر آتا ہے۔ اس نے کہا اسے 50 لکھ لے۔ اس نے ایسے کر کے لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دیے تاکہ کل کو جب وہ نوکری سے نکل جائے تو لوگ اس کی مدد کر سکیں، اس کے احسان مند ہو سکیں۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بے ایمان مختار کی اس بات میں تعریف کی کہ اس نے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے راست بازی کے دوست پیدا کیے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا اگر تم تھوڑے میں دیانتدار ہو تو خدا تمہیں زیادہ کا مختار بنائے گا۔ خدا اگر تم تھوڑے میں دیانتدار ہو تو خدا تمہیں کیا کرے گا؟ زیادہ کا مختار بنائے گا۔ اور اگر تم تھوڑے میں بے ایمان ہے تو خدا تجھے زیادہ میں بھی تو بے ایمان ہے، اس لیے خدا تجھ پر توکل نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ تھوڑے میں خدا کے ساتھ دیانتداری نہیں کر رہے، اگر آپ اس حالت میں بھی خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ خدا کل کو آپ کو بڑھائے گا تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے؟ اس لیے آج بہت ساروں کی زندگیوں کی بریکیں لگی ہوئی ہیں، وہ جیم ہیں، اور جنہیں مرضی تک لگے نہیں، وہ جیم ہی رہیں گے اور نسل در نسل جیم رہیں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جیم کیا۔ آج اس جیم سے نکلیے اور اس بات کو لیجیے، یہ لعنت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا اور ہمیں شریعت کی لعنت سے مول لے کر چھڑایا ہے۔ اس نے، یسوع نے مجھے اور آپ کو چھڑا دیا ہے۔ یسوع نے ہمیں ہماری فکریں ہماری فکریں اپنے اوپر لے لی ہیں۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو کھولیے اور وہاں پر پڑھیے کیا لکھا ہوا۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے اپنی سب فکریں اس پر لاد دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ اپنی سب فکریں اس پر لاد دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ خدا کہے سارے بوجھ میرے پر لاد دو، اور اگر آپ خدا میں آ گئے تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ متی 6 باب میں لکھا ہے یسوع نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، اور ان پرندوں کی خاصیت کیا ہے؟ یسوع کہہ رہا ہے وہ بولتے نہیں ہیں، وہ کاٹتے نہیں ہیں، نہ انہوں نے بچن نہیں فکر ہے، نہ انہوں نے کٹن نہیں فکر ہے، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باپ کن کا نہیں، ان کا نہیں بلکہ تمہارا، خدا کرے تمہارا، میرا اور آپ کا، تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے جن کا وہ باپ نہیں ہے۔ وہ پرندوں کا باپ نہیں بلکہ میرا اور آپ کا باپ ہے۔ پھر سے غور کیجیے آیت پر 6:34-36۔
38 भी शायद, वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा आसमानी बाप, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप, परिंदों को खुदा बाप नहीं बन रहा बल्कि मेरा और आपका बाप है। और क्या कह रहे हैं? तुम्हारा आसमानी बाप फिर भी तुम्हें खिलाता। आप किस चीज पर ट्रस्ट करते हैं? अगर आप नारस की दौलत पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये दौलत पर लगाकर उड़ जाएगी। मिसाल की किताब में लिखा है ये दौलत पर लगाकर उड़ जाएगी। जर की मोहब्बत ने बहुत सारों के ईमान का जहाज गर्क कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा था मोती सेकंड पर और उसके 18वें आयत में लिखा हुआ, जर की दोस्ती ने बहुत सारों के ईमान का जहाज गर्क कर दिया। जो लोग सिर्फ दौलत के ख्वाब देखते हैं, सिर्फ दौलत कमाने के लिए भाग रहे हैं, वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लूका 16 बाब और उसके 33 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। 14वीं आयत है, 13वीं आयत है, यहां पर लिखा हुआ कोई नौकर दो मार्गों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक से दावत रखेगा, दूसरे से मोहब्बत, एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तो खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आज हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? हमारी जिंदगी में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? और जिस चीज की आप खिदमत करेंगे वही आपके लिए बरकत। और ये दौलत का जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ये एरामिक जुबान में यहां पर मैमन है। और मैमन शाम का एक देवता था। उस देवता को दौलत, सोने और चांदी का देवता कहा जाता था। तो लोगों का बुत परस्त माशे का ख्याल था कि ये मैमथ जो सा देवता है, ये हमें सोना और चांदी और हर तरह की दौलत से नवाजता है, इसलिए लोग उसकी पूजा करते हैं। गौर कीजिए, जहां पर दौलत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यहां पर देवता का नाम इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम मेहमत है। और मेहमत देवता सिर्फ दौलत और चांदी का देवता समझा जाता था। और ये लोग इस दौलत के देवता की पूजा करते थे। उनका ख्याल था कि इस देवता की पूजा करने से हमें ये दौलत मिलेगी, हमें दुनिया का सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। लेकिन याद रखिए, ये देवता धोखा दे जाते थे, फंसा जाते थे, एड़ आ जाते थे। अगर कोई दस्तबरदार नहीं होता तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार नहीं होगा। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार नहीं होगा। खुदा हमसे जुदा नहीं होता। अगर खुदा जुदा नहीं होता तो फिर गौर कीजिए कौन सी लानत है जो हमें जकड़े हुए है। हालांकि कलाम में लिखा है, यीशु ने हमें लानतों से आजाद कर दिया है, यीशु ने हमें फ्री कर दिया है। खुदा ने हम पर लानत नहीं भेजी, बल्कि 30 बाब में लिखा, वो कहता है मैंने जिंदगी और मौत को और लानत और बरकत को तेरे सामने रख दिया है। और आगे लिखा, मैं चाहता हूं, खुदा ये चाहता है कि आप जिंदगी को अपनाएं और मौत को रद्द करें, अब बरकत को अपनाएं और लानत को रद्द करें। 30 बाब में ये बातें लिखी हुई हैं। खुदा ने सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, लेकिन नसीहत ईमानदारों हमने करना है कि हमने ये साल, ये महीने, ये जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने किस रवैये के साथ गुजारनी है। क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया है, पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश में लग जाओ, ये चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। खुदा आपको ये चीजें इनाम में देना चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ खुदा के पास है। लेकिन खुदा क्यों देना चाहता है? खुदा इसलिए देना चाहता है ताकि आप उसकी बादशाही की वसअत के लिए काम कर सकें, उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार कर सकें। आपको इसलिए नहीं खुदा ने दी हुई दौलत, आपको खुदा ने इसलिए वसाइल नहीं दिए कि दब के बहरो। अगर तुझी दब के बहरे, अगर आप भी दब के बहरे, तो फिर आप भी अकद बिन नकरी के खानदान से बदतर नहीं होंगे। मैं फिर से कह, अकद बिन नकरी के खानदान से बदतर नहीं होंगे, वो आपसे ज्यादा ही होंगे। उसकी वजह इन्होंने भी यही किया था। यशवा की किताब
ایل کے خاندان کے ساتھ، ایل کے لوگوں کے ساتھ ان کی جب جنگ ہوئی یشوع تیسرے باب میں، تو خدا نے کہا جو بھی سونا چاندی اکٹھا ہو، جو بھی لوٹ کا مال ملے، وہ کتنے لے کے آنا؟ لگتا ہے بائبل کم ہی آپ خدا نے کہا کہاں نہیں لے کے آنا، ہیکل میں جمع کرا ہے، ہیکل میں پہنچانا، خدا کے اس خزانے میں جمع کرانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یشوع نے اعلان کر دی کہ خدا نے کہا جو بھی سونا چاندی اکٹھا ہوگا، جو بھی نفیس پوشاک ہوگی، وہ خدا کے حضور آئے گی، اور باقی عورتوں، مردوں اور جانوروں کو ہر ایک چیز کو نیست و نابود کر دینا۔ یہ آرڈر تھا خدا لڑن توڑ کے، اور خدا کا وعدہ اور اس کا کلام ان کے ساتھ تھا، اور کلام میں لکھا خدا نے کہا تم نہیں لڑو گے بلکہ میرے فرشتے تمہارے آگے ہو کے لڑیں گے، کوئی بندہ نہیں مرے گا۔ لیکن جب اس دفعہ لڑیں گے تو 22 بندے مارے، آپ امیجن کریں، اور 22 بندے جب قتل ہوئے تو یشوع نے کپڑے پھاڑے اور خدا کی ہیکل میں، خدا کے خیمہ اجتماع کے سامنے اوندا منہ پڑ گیا۔ اس نے کہا کیا تو نے وعدہ نہیں تھا کیا تو نے یہ نہیں تھا کہا کہ یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر آج کیوں ہو رہا؟ تو پھر خدا نے کہا نہیں، یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ تیری فوج میں سے کسی نے گناہ کیا ہے، اور یہ گناہ کی سزا ہے۔ یہ لعنت خود تم لوگوں نے اپنے اوپر نازل کی ہے، میں نے لعنت نہیں بھیجی، تم نے خود اس کو دعوت دی ہے۔ یشوع کہنے لگا نہیں ساڑھے جنہ دے حاجی کوئی تھے، جنہیں یہی دعا کرنے وہ تو پکار ہی نہیں سکتا، جنہیں یہی چلا دیتے ہیں، جنہیں یہی وفاداری، لیکن نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، شور مچیا، سارے نے پوچھا تسی کیتا ہے، تسی کیتا ہے؟ نہیں جی نہیں، کسی نے نہیں کی۔ پھر قرآن ڈالا گیا، اور جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن میں پتہ چلا کہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک چادر اور ایک سونے کی اینٹ لے کر دور جا کے مٹی سے دب کے رکھی ہے، چلو میرے پوتیاں نے کام آئے گے، اور اس گناہ کی سزا سارے قوم پر نازل ہو رہی ہے، صرف لالچ۔ حجازی پر غور کیجیے، اگر ایلیا کا مسئلہ الیشا پر تھا تو کیا الیشا کا مسئلہ حجازی پر نہیں تھا کہ ٹھہرنا؟ لیکن حجازی نے کیا کمایا؟ نعمان کا کوڑ۔ الیشا نے کہا پھر نعمان کا کوڑ عمر بھر تجھے اور تیری نسل کو لگا رہے گا۔ کیوں لگا رہے گا؟ کیونکہ اس نے ادائیگی کو چھوڑ کے دولت پیچھے نہ سکے، وہ نعمان کے پیسے اور سونے چاندی کے پیچھے بھاگے۔ آج ہم بھی خدا کو مس کر کے دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے، تو پھر یاد رکھیے دنیا کی دولت آپ کے حصہ میں کوڑ لے کر آتی ہے، لعنتیں لے کر آتی ہے، بیماریاں لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر اس کے روح کا دگنا آپ پر آ کے ٹھہرے گا، اور پھر آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ الیشا کو کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ لوگ خود اس کا گھر بنا رہے تھے، اور کسی کو کہنے کی لوڑ نہیں پڑتی کہ میرا گھر بناؤ، اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں آیا میری روٹی بنائے میں روٹی کھانی ہے۔ کلام میں لکھا ہے الیشا جب بھی اس عورت کے گھر سے گزرتا تو وہاں سے کھانا کھاتا کیونکہ روٹی پہلے تیار ہوئی ہوتی تھی، اور جب ایک دو دفعہ ہوا تو اس عورت کے دل میں خود آیا کہ کیوں نہ ہم مرد خدا کے لیے گھر تیار کریں، اور خالی گھر نے تیار کیا، اس وقت کا VIP لانچ تھا، انہوں نے اس کے لیے کرسی اور میز بھی رکھا اور بیڈ بھی لگایا۔ وہ وقت جب لوگ زمین پر سویا کرتے تھے اس کے لیے بیڈ تیار ہو رہا ہے، وہ وقت جب لوگ زمین پر بیٹھا کرتے تھے اس کے لیے کرسی اور ٹیبل لگایا جا رہا ہے، بادشاہوں جیسی اس کی عزت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الیشا خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ میرے عزیزوں، جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کی بادشاہوں سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، لوگ آپ کو بادشاہ سے بھی اتم درجہ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی کلام لے کر آپ اپنی زندگی میں دھوکہ اور فریب لے کر آتے ہیں اور صرف دنیا کی دولت کمانے کے پیچھے پائے جاتے ہو، اور کلام لے کے جھوٹ ماری جاتے ہو، دائی لائی جاتے ہو، لڑ کے کھائی جاتے ہو، تو پھر آپ بھی لٹے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لٹے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا لوگ تصویریں کھینچ کے دیکھو جی کتنے غریب لوگ ہیں،
اہی نگری بچ کم کرے ساڈے گھر تے ہے گئی ککھ نہیں اہی تو بچے ککھ نہیں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آندے اہی بچے ککھ اور واقعی پھر خدا ایسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے. حنانیہ اور سفیرہ نے بھی یہی کام کیا تھا. حنانیہ اور سفیرہ نے بھی یہی کیا تھا. بڑی خدمت کر رہے تھے یہ دونوں. یہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ شاگردوں کے ساتھ مل کر دن رات دعائیں کر رہے تھے. ان کے وسیلے سے موت سے ہو رہے تھے, گواہیاں آ رہی تھی. لیکن ایک بات نے لالچ پیدا کر دیا, کیوں نہ خدا کے حصے میں سے تھوڑے سے بچا لیتے ہیں. اور جب وہ بچایا تو کلام میں لکھا انہوں نے اپنے لیے موت خرید لی. آج ہم اپنے لیے لعنت اس لیے خرید رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. ورنہ کلام میں لکھا یسوع نے لعنت کو ختم کر دیا ہے. اگر یسوع نے لعنت کو میرے سے جو ختم نہ کیا ہوتا تو پھر اسے اپنے شاگردوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ متی کے دن اس کے 28 باب اور اس کے 30 آیت میں لکھا, اس نے کہا جاؤ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. یسوع کو پتا اور کیا بتا رہا ہے انہیں, اور انہیں جا کر بتاؤ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اس کے پاس اتھارٹی ہے. کس کی؟ زمین کی بھی اور آسمان کی بھی. اور اس نے کہا ان کو باتیں کہیں اور کہا آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یسوع کہہ رہا ہے. ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. میرے عزیزو, آج ہم میں سے بھی بہت سے عقل بن عقری کی طرح اپنا مال و دولت چھپا چھپا کے رکھ لیں. حنانیہ اور سفیرہ کی طرح آج ہم بھی خدا کے حصے کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. کہنے تھوڑا دے دیے بوتا کی دے. آج بھی ہم حجازی کی طرح خدا کو رد کر کے اعلان کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کی زندگیوں پر غور کیجیے. اینڈ آف دی ڈے ان کا رزلٹ اور ان کی زندگیوں کا نتیجہ کیا نکلا تھا. اگر حجازی نے مسا کو چھوڑ کے خدا کے کلام کو چھوڑ کے نعمان کے پیچھے بھاگا ہے تو اس کے اوپر نعمان کا کوڑ اس پر اور اس کے خاندان پر سدا تک لگ گیا تھا. اگر عقل بن عقری نے واقعی بڑا اچھی چیز لبی, واقعی قیمتی ہوگی سونے کی, واقعی وہ پوشاک قیمتی ہوگی, لاکھوں کروڑوں میں ہوگی, لیکن جب خدا کے کلام کو رد کیا ہے تو پھر اس نے اپنے لیے موت چن لی ہے. حنانیہ اور سفیرہ نے اگر خدا کے کلام کے پورشن میں سے, خدا کے حصہ میں سے حصہ چوری کیا ہے تو اس چوری کی سزا کیا ہے. اس لیے پلیز یہ لعنتیں اس وقت تک ہماری زندگیوں کو فالو کرتی رہیں گی اور ہمارے خاندان اور گھرانوں کو تباہ کرتی رہیں گی جب تک ہم خدا کے کلام کی پوری پیروی نہیں کریں گے, پورے طور پر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اس لیے پلیز اس ناراستی کی دولت سے اپنے لیے راست بازی کے دوست پیدا کیجیے. میں ایک آخری حوالہ کوٹ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. پیدائش 15 ابراہیم کی زندگی پر غور کیجیے. ابراہیم کو دنیا کے آج امیر ترین آدمی سے بھی زیادہ اس کے پاس اس وقت میں برکت تھی, اور اس کی بڑی وجہ ابراہیم کا صرف اور صرف خدا پر توکل تھا. کلام میں لکھا ہے جب ابراہیم کے مال مویشی بڑھ گیا, اس کے پاس بہت بہتات ہو گئی, تو اس کے نوکر اور لوط کے نوکر آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں. وہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں, حالانکہ ابراہیم زوراور ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے, وہ چھین سکتا ہے, وہ مار سکتا ہے, لیکن اس نے پھر بھی اپنے آپ کو پست کیا ہے, اپنے آپ کو حلیم کیا ہے, اپنے آپ کو فروتن کیا ہے. اور کلام میں لکھا اس نے لوط سے کہا اگر تم مشرق کو جائے تو میں مغرب کو جاؤں گا, اگر تو شمال کو جائے تو میں جنوب کو جاؤں گا, اس لیے پہلے تو حصہ چنا اپنے لیے. کیوں ابراہیم اپنا رائٹ سرنڈر کر رہا ہے, اپنا حصہ لوط کو دے رہا ہے, حالانکہ وہ زیادہ زوراور ہے,
اس کے پاس زیادہ پاور ہے، اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے پاس زیادہ نوکر ہے، اس کی زیادہ واقفیت ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے حصے کو نہیں استعمال کیا، اپنے رائٹ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے لوط کو موقع دیا۔ اس نے کہا اگر تو اچھی جگہ پر لینا چاہتا تو اچھی جگہ پر چلا جا۔ اور کلام میں لکھا لوط نے ہریالی کو پسند کیا، اور ابراہیم کے حصے میں کیا آئی؟ خشک اور بنجر زمین آئی۔ لیکن اس کا خدا پر اس قدر توکل ہے، اس قدر توکل ہے کہ خشک اور بنجر زمین میں سے بھی خدا اس کے لیے برکت اگا رہا ہے۔ ہلیلویا۔ وجہ اس نے خدا کی طرف دیکھا، اس نے زمین کی ہریالی کی طرف نہیں دیکھا، اس نے چمک دمک کی طرف نہیں دیکھا، اس نے وقتی فائدے کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم میں سے اکثر اپنے وقتی فائدے کے لیے خدا کو مس کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کے حصے کو چوری کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی برکت نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں آپ کو لعنت کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ پلیز اس سے نکل آئیے، اور جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کی سچویشن، آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں تو نو میٹر آپ کتنے سالوں سے قید میں کیوں نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ کا وقت آئے گا تو خدا آپ کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا ڈالے گا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ یوسف کی زندگی پر غور کیجیے، اس نے ایک ہی چیز پر توکل کیا ہے اور وہ خدا ہے۔ اس نے نہیں کسی چیز دوسری کی طرف دیکھا، چاہے اسے غلامی ہے، چاہے اسے قید دیکھی ہے، پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ اور جب اس نے خدا کو نہیں چھوڑا تو اس کے خدا نے بھی ڈائریکٹ قید چکا کے تخت پہ بٹھا دیتا۔ ہلیلویا۔ اس کے پلیز اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے، مسیح نے مجھے اور آپ کو لعنت سے چھڑایا ہے، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے، تاکہ ابراہیم کی برکتیں ہمارے اوپر آ کے ٹھہریں۔ اور میری زندگی کی برکتیں ایمان سے ہیں۔ آپ کو نجات ایمان سے ملی ہے، دو باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ کو نجات ایمان سے ملی ہے، آپ کی راست بازی ایمان سے ہے۔ رومیو 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے۔ اور غلطیوں 3:13 میں لکھا ہوا ہے، ہماری برکتوں کا راز بھی ایمان ہے۔ اس لیے پلیز اپنے ایمان میں مضبوط ہو، آنکھوں دیکھے پہ نہ چلے، بلکہ خدا پر نگاہیں کریں، اور اس شرمندگی کی پرواہ کیے بغیر آئیے دلیری کے ساتھ اس فضل کے تخت کے پاس جائیں، جہاں پر ہمیں رسائی بھی اور ہماری فتح بھی ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے سلطنتیں مغلوب ہوتی ہیں، ایمان کے وسیلہ سے عورتوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا ہے، ایمان کے وسیلہ سے وہ مار کھاتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے وہ غالب آتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب میں جہاں پر ایمانداروں کی گواہی دی گئی ہے، اس کی 33 آیت میں لکھا، انہوں نے ایمان کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے ہیں، آگ کی تیزی کو بجایا ہے، تلوار کی دھار سے بچ نکلے ہیں، کمزوری میں زوراور ہوئے ہیں، لڑائی میں بہادر بنے ہیں، غیروں کی فوجوں کو بھگایا ہے، اور عورتوں نے اپنے مردوں کو بھی پھر زندہ پایا ہے۔ ان سب لوگوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، وہ صرف اور صرف خدا پر توکل کیا ہے۔ انہوں نے بادشاہوں کی بادشاہت کی سلطنتوں پر غلبہ پا لیا، انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، انہوں نے شیروں کے منہ کو بند کیا ہے، آگ ان کے سامنے بجھ گئی ہے، تلواروں نے ان پر زور نہیں چلا، کال ان کا کام نہیں چل سکا، کال ان کو مار نہیں سکا، کمزوریاں ان پر غالب نہیں آ سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پلیز اس کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے، اس کلام پر ٹھہریے، اور اس کلام کی فتح کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کلام پر عمل کرنے کی عادت ڈالیے۔ آپ کا خدا
आपको जमीन की सब कौमों से ज्यादा जोरावर बनाएगा। आप ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल कर सकते हैं। और फिर से रिपीट करो, आप ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं, आप ईमान से निजात पाते हैं और आप ईमान से उस रूह को हासिल करते हैं जो खुदा ने इब्राहिम को दिया। सिर्फ और सिर्फ ईमान को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट करने दीजिए और ये ईमान के वसीला से आप उसके वादा ही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। और ये ईमान उसी तरह उस वक्त ही आपकी ज़िंदगी में काम करेगा जब आप आंखों देखे कर नहीं बल्कि ईमान से चलना शुरू करेंगे। हम में से अक्सर सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं, खुदावंद ਜਦੋਂ तू देगा तो फिर मैं कुछ करूँगी, नहीं, बल्कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का नाम है। उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी हुई चीज़ों का सबूत है। हमने देख कर नहीं चलना बल्कि हमने ईमान से चलना, क्योंकि लिखा है। जब लिखा है तो फिर खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। अपने सब कुछ करिए। आपके लिए दुआ करना चाहिए। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आइए शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्र यीशु के नाम